اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن انشا اصل نام شیر محمد خان ہے، لیکن قلمی نام ابن انشا کا اتنا چرچا ہوا کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے۔ ضلع جلندھر، مشرقی پنجاب، انڈیا کی تحصیل پھلور کے ایک چھوٹے سے گاؤں تھلہ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لدھیانہ سے میٹرک پاس کیا، مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے مگر تنگ دستی کی وجہ سے حاصل نہ کر سکے اور ملازمت کر لی، لیکن ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر تعلیم بھی جاری رکھی۔ 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ابن انشا ہجرت کر کے لاہور آ گئے اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سے اپنی محنت اور خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے ہوئے سرکاری ادارے پاکستان نیشنل سینٹر کے سربراہ اور یونیسکو کے پاکستان آفس کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ یونیسکو سے وابستگی کی وجہ سے ان کو مشرق و مغرب کے مختلف ممالک کے سفر کرنے کے کچھ مواقع میسر آئے، جس کے نتیجے میں اردو میں شگفتہ سفر ناموں کا خوشگوار اضافہ ہوا۔ ان کے سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اردو کی آخری کتاب، جو اردو کی پہلی کتاب کی پیروڈیوں کا مجموعہ ہے، میں ہمیں طنز و مزاح کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابن انشا نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ذہنی بالغوں کے لیے ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی نثر معمولی سمجھ رکھنے والوں کی سمجھ سے ماورا ہے، اور ان کی نثر کو سمجھنے کے لیے مطالعہ تاریخ اور جغرافیائی سرحدوں اور ان کے کلچر پر نظر ہونی چاہیے۔ شامل کتاب سبق ابتدائی حساب ان کی اسی کتاب سے مستعار ہے۔ ابتدائی حساب، مقاصد تدریس، طلبہ کو آگاہ کرنا کہ بعض نثر نگاروں کی حس مزاح بڑی تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں بھی کتنے ہی لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اردو نثری ادب میں طنز و مزاح کی اہمیت واضح کرنا، طلبہ کو ابن انشا کے اسلوب بیان سے آگاہ کرنا اور ان کی کتابوں خصوصاً شگفتہ سفر ناموں کے بارے میں آگاہ کرنا، طلبہ کو اردو کی پہلی کتاب از مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں بتانا اور انہیں آگاہ کرنا کہ تحریف نگاری پیروڈی کیا ہے، طلبہ کو علم بیان، تشبیہ، استعارہ اور رموز اوقاف، سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ کے استعمال سے آگاہ کرنا۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگ کے لیے 1 جمع 1 1 صحیح 1/2، کیونکہ 1/2 انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرطے کہ پولیس مانے نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ تفریق، میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے، اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکالنا۔ ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں، انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ضرب، تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے: پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ علامہ اقبال کی
ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے۔ سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا۔ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ ابتدائی الجبرا یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے، چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ حساب اعداد کا کھیل ہے۔ الجبرا حرفوں کا کھیل ہے۔ ان میں سب سے مشہور حرف لا ہے۔ اس کے معنی کچھ نہیں بلکہ یہ ایسا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ لگ جائے تو اس کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے، جس طرح لامکاں، لا دوا، لا ولد وغیرہ۔ بعض مستثنیات بھی ہیں، مثلا لاہور، لاڑکانہ، لالٹین، لالو کھیت وغیرہ۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ لا نہ ہو تو ہور، لکانہ، لٹین، لوکھیت کے کچھ معنی نہ نکلیں۔ آزمائے کو آزمانا جہل کہتے ہیں، لیکن الجبرا میں آزمائے کو ہی آزماتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے الف ب جیم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں۔ الجبرا کا ہماری طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص مصرف نہ تھا۔ اس سے صرف اسکولوں کے طلباء کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ عملی زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکاندار اور گداگر اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، پیسہ لا اور لا اور لا۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، جیسے مدر ان لا، فادر ان لا وغیرہ۔ ابتدائی جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہر چیز بشمول سائنس اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن جیومیٹری والوں کے ہاں اب تک زاویہ قائمہ 90 درجے کا ہوتا ہے اور مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 درجے سے تجاوز نہیں کر پایا۔ امریکہ اور روس ہر معاملہ میں لڑتے ہیں، اس معاملے میں ملی بھگت ہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنی پسند کا نظام لائیں گے تو اپنی اسمبلی میں ایک قانون بنوائیں گے، چند درجے ضرور بڑھائیں گے۔ مستطیل بھی پرانے زمانے میں جیسی چورس ہوتی تھی ویسی آج کل ہے۔ گول کرنا تو بڑی بات ہے، کسی کو یہ توفیق تک نہ ہوئی کہ اس کے 4 سے 5 یا 6 ضلع کر دیں۔ ایک آدھ فالتو رہے تو اچھا ہی ہے۔ مغربی پاکستان کے ضلعوں میں ہم رد و بدل کرتے ہیں تو مستطیل وغیرہ کے ضلعوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جیومیٹری میں بنیادی چیزیں ہیں خط، نقطہ، دائرہ، مثلث وغیرہ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا حال ان کا لکھتے ہیں۔ خط کی کئی قسمیں ہیں۔ خط مستقیم بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس لیے اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ سیدھے آدمی بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ خط منحنی یہ ٹیڑھا ہوتا ہے، بالکل کھیر کی طرح، لیکن اس میں میٹھا نہیں ڈالا جاتا۔ خط تقدیر اسے فرشتے پکی سیاہی سے کھینچتے ہیں۔ یہ مستقیم بھی ہوتا ہے، منحنی بھی۔ اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔
خط بیرنگ، اس پر لگانے والے ٹکٹ نہیں لگاتے، ہمیں دگنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ خط شکستہ، یہ وہ خط ہے جس میں ڈاکٹر لوگ نسخے لکھتے ہیں، تبھی تو آج کل اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے غلط دواؤں کے استعمال سے مرتے ہیں۔ خط استوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے۔ متوازی خطوط، یہ ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن تعلقات نہایت کشیدہ، ان کو کتنا بھی لمبا کھینچ کے لے جائیے یہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن ہمارے خیال میں ان کو ملانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کبھی بھی نہیں کی گئی۔ آج کل بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن بنا دیا گیا ہے، تو یہ کس شمارے کردار میں ہے؟ نقطہ، نقطہ یعنی بندی، یعنی پوائنٹ، یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ جیومیٹری کی کتابوں میں آیا ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا۔ ایک آدھ نقطے کی حد تک یہ بات صحیح ہوگی، لیکن 6 نقطوں سے تو آپ سارا پاکستان گھیر سکتے ہیں۔ دائرہ، دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب قریب سبھی گول ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی، جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے، آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔ مثلث، تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتیں، کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزریں۔ درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ زبانی جمع خرچ کا قاعدہ جو آزمودہ ہے، کام آتا ہے ملکی مسائل حل کرنے کے لیے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفریق پیدا کرنا۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ہوتا ہے آدمی۔ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں تقسیم کے قاعدے پر۔ خط استوا ہوتا ہے جہاں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ قطر کی لمبائی ہوتی ہے ہمیشہ نصف قطر سے دگنی۔ سبق ابتدائی حساب کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مصنف کے مطابق جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہے؟ تقسیم کرنے کا طریقہ کب آسان ہوتا ہے؟ مصنف کی طالب علمی کے زمانے میں الجبرے کا خاص مصرف کیا تھا؟ مستطیل کے 4 کے بجائے 5 یا 6 ضلع کر دینے سے مصنف کیا مراد لیتے ہیں؟ مصنف کے نزدیک خط کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ مصنف نے دائرے کے گول ہونے کی کیا وجہ لکھی ہے؟ سبق ابتدائی حساب کے متن کے حوالے سے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے۔ بعض عدد خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے۔ علم بیان، تحریر و تقریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ، جب کسی چیز کو مشترکہ صفت کی بنا پر اس کی کیفیت اور صورتحال کو مزید پرتاثیر بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مانند
قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دیں اسے مشبہ، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیں اسے مشبہ بھی۔ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ، اور وہ کلمہ یا حرف جو مشبہ اور مشبہ بھی کو ملائے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ: تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ جیسے یہ کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، اس جملے میں کاغذ مشبہ ہے، دودھ مشبہ بھی، سفید وجہ شبہ ہے اور کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ استعارہ: جب ہم کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں۔ ارکان استعارہ: استعارے کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لہ جس کے لیے استعارہ لیا جائے، مستعار منہ جس سے استعارہ لیا جائے، اور وجہ جامعہ مشترکہ صفت، جیسے ایک بلبل کے ہے محو ترنم ہے اب تک۔ علامہ اقبال کے اس مصرعے میں بلبل کا لفظ استعارہ ہے جو علامہ اقبال نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال جن کا مذکور نہیں مستعار لہ ہے، بلبل کا لفظ مستعار منہ ہے اور ترنم کا لفظ وجہ جامعہ ہے۔ ان مثالوں میں سے تشبیہ اور استعارہ الگ الگ کیجیے۔ یہ خربوزہ شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تشبیہ: بچے کے گال گلاب کے پھول کی مانند نرم و نازک تھے۔ تشبیہ: شیر کے آتے ہی رن کانپ اٹھا۔ استعارہ: میرے چاند تو کہاں تھا۔ استعارہ۔ رموز اوقاف: رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ اردو میں رموز اوقاف کے طور پر کافی علامتیں استعمال ہوتی ہیں، یہاں ہم صرف 5 علامتوں کا محل استعمال واضح کرتے ہیں۔ سکتہ: اس علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت تحریر میں سب سے کم توقف کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں یہ علامت آئے وہاں پڑھنے والے کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، جیسے لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ملتان اور سرگودا پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ وقفہ: اس علامت کو نصف وقف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ یہ علامت 2 مقاصد کے تحت استعمال ہوتی ہے: جب ایک طویل جملے میں چھوٹے چھوٹے جملے آئیں یا کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو، جیسے جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ رابطہ: اس علامت کا ٹھہراؤ جسے وقف لازم بھی کہا جاتا ہے، وقفے سے قدرے زیادہ ہوتا ہے اور اس علامت کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں توقف کرنا لازم ہو۔ بصورت دیگر عبارت کے خلط ملط ہونے کا احتمال ہوتا ہے، جیسے ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا محنت کرو، محنت کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تفصیلیہ: اس علامت کا استعمال جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی بات کی تفصیل بیان کی جائے، جیسے علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر خطبہ صدارت دیتے ہوئے حسب ذیل ارشاد فرمایا۔ خاتمہ: اس علامت کو جسے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں جملے کے خاتمے پر لگایا جاتا ہے، لیکن جہاں سکتہ، وقفہ، وقف، وقف لازم یا تفصیلیہ کا محل استعمال ہو وہاں خاتمے کی علامت کا استعمال ہرگز درست نہیں، جیسے دنیا دارالعمل ہے۔ درج ذیل جملوں میں رموز اوقاف کی علامتوں سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ اور خاتمہ کا استعمال کریں۔
آج موسم بڑا خوشگوار ہے۔ قائد اعظم کا فرمان، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ ورزش کے فائدے حسب ذیل ہیں۔ جاپان، چین، سنگاپور، جنوبی کوریا اور فلپائن کا شمار ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا۔ راب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تفریق، تقسیم، الجبرا، مثلث، منحنی۔ بندی۔ درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ بچت کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اپنی آمدنی یا پیسوں کا کچھ حصہ خرچ کیے بغیر محفوظ رکھتے ہیں تاکہ اسے مستقبل میں کسی ضروری کام یا مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ پیسے جمع کرنے کی عادت آپ کو غیر متوقع حالات جیسے کہ ہنگامی اخراجات یا بڑی خریداریوں کے لیے مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بچت کا مقصد صرف پیسے محفوظ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مستقبل کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بچت کرنے سے مالیاتی آزادی اور استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ زندگی میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سوالات: بچت کرنے سے کیا مراد ہے؟ بچت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کیا بچت کرنے کا مقصد محض اپنی رقم محفوظ کرنا ہے؟ بچت سے کس طرح مالیاتی آزادی اور خود مختاری حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ سرگرمیاں: طلبہ اپنی کاپی میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے قاعدوں کے مسلمہ اصول لکھیں۔ طلبہ ایک فہرست بنائیں جس میں مصنف کے بیان کردہ تمام قاعدوں کی ایک ایک سطری مزاحیہ تفصیل لکھیں۔ اشارات تدریس: اساتذہ طلبہ کو بتائیں کہ مزاحیہ ادب اپنے ظاہری رویوں میں سنجیدہ ادب سے قطعاً مختلف چیز ہے۔ طلبہ پر واضح کر دیا جائے کہ مزاح کے لیے کوئی خاص صنف مخصوص نہیں، بلکہ یہ کسی بھی صنف کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس سبق میں ریاضی کے جن جن قاعدوں کا تذکرہ آیا ہے، ان کی اصل صورتحال سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے۔ طلبہ کو اردو کی پہلی کتاب از مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ مصنف کی مزاحیہ تحریر سے محظوظ ہو سکیں۔